تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. محترم بھائیو، ابھی بھی آپ کے سامنے سورہ نساء سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 170 پر ایک تلاوت کی گئی ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ گزر جاؤ اور اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہو. بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم تو اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہی ہے جسے اس نے مریم کی طرف ڈالا اور وہ اس کی طرف سے ایک روح ہے. چنانچہ تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ معبود تین ہیں، اس سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. بے شک اللہ ہی واحد معبود ہے، وہ اس عمل سے پاک ہے کہ اس کے کوئی اولاد ہو. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اور اللہ بطور کارساز کافی ہے. آیت کریمہ کے ترجمے سے ملاحظہ کیا، آپ لوگوں نے ملاحظہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اہل کتاب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کرنے سے منع فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شان میں عیسائیوں نے ان کی محبت میں حد سے آگے بڑھ گئے. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جیسا عقیدہ رکھنا چاہیے ویسا عقیدہ نہیں رکھے. اللہ نے ان کو جو مقام دیا ہے وہ مقام سے بڑھ کر ان کو دے دیے. تو محبت، ایک آدمی سے محبت، شخصی محبت اسلام میں جائز ہے، لیکن وہ محبت حد کے اندر ہو، حد سے آگے نہ بڑھے. جب محبت حد سے آگے بڑھ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. تو عیسائیوں کے سلسلے میں عیسائیوں نے یہی کیا کہ ان کی محبت میں حد سے آگے بڑھ گئے، حد سے پار ہو گئے اور اتنا زیادہ حد سے آگے بڑھ گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کے درجے سے نکال کر نبوت کے درجے سے ہٹا کر الوہیت کا درجہ دے دیا. نعوذ باللہ. عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، انہوں نے عیسیٰ کو کیا بنا دیا؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا اور اللہ بنا دیا. تو بعض لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں عیسائیوں نے اتنا غلو سے کام کیا کہ جیسے وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے ویسے عیسیٰ کی بھی عبادت کرنا شروع کر دیے. نعوذ باللہ. یہ بہت کھلا شرک تھا، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرتا. چنانچہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جو غلو ہوا، ایسا غلو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں نہیں ہونا بول کر اپنے امتیوں کو پہلے ہی آگاہ کر کے چلے گئے. چنانچہ امام احمد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. فرمایا تم میری تعریف میں اس طرح مبالغہ نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں مبالغے سے کام لیا تھا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو تاکید کرتے ہیں، اپنے امتیوں سے کہتے ہیں میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے تم مجھے اللہ کا بندہ کہو اور اس کا رسول بولو. بس اس کا رسول بولو. تو غور کریں آپ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے واضح انداز میں بیان کیے ہیں. امام بخاری کی ایک اور حدیث اس طرح آئی ہے جس کے اندر الفاظ یہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. میں تو صرف اسی کا بندہ ہوں، لہذا تم مجھے
اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی میں آپ کے سلسلے میں لوگ آپ کی محبت میں آ کر کچھ باتیں بول دیتے تھے تو اللہ کے نبی جیسے ہی آپ کو کچھ شک پیدا ہوگا، گمان پیدا ہوگا میرے سلسلے میں یہ لوگ محبت میں آگے بڑھ جائیں گے تو اللہ کے نبی فوراً ٹوکتے تھے، فوراً روکتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے سردار کے صاحبزادے، اے ہم میں سے بہترین انسان اور ہم میں سے بہترین انسان کے صاحبزادے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس علیکم بتقواکم لا یستحفینکم الشیطان، انا محمد بن عبد اللہ ورسولہ واللہ ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ عز وجل۔ ذرا آپ غور کریں، جو آدمی آپ کے بارے میں جو باتیں بولا وہ بھی کوئی غلط باتیں نہیں تھی۔ کیا بولا آدمی؟ کیا بولا؟ کہنے لگا اے ہمارے سردار، اللہ کے نبی سردار تھے، سارے انسانوں کے سردار تھے، اور کیا بولا؟ ہمارے سردار کے صاحبزادے، ہمارے سردار کے بیٹے بولا، اور یقیناً عبد المطلب سارے کیا تھے؟ سارے قریش کے سردار تھے، دادا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب سارے قریش کے سردار تھے، اس حساب سے بولا ہمارے سردار کے صاحبزادے، اے ہم میں سے بہترین انسان اور ہم میں سے بہترین انسان کے صاحبزادے، سب سے اچھے انسان ہیں آپ، سب سے اچھے انسان کے بیٹے ہیں آپ، یہ بولا، کوئی غلط بات نہیں تھی۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو ٹوکتے ہوئے کہنے لگے اے لوگوں، اپنی گفتگو میں تقوی اختیار کرو، کہیں شیطان تمہارے دل و دماغ پر چھا نہ جائے، تمہارے دل و دماغ پر شیطان چھا نہ جائے، یعنی شیطان تمہارے دل میں میرے سلسلے میں کوئی وسوسہ نہ ڈالے اور میرے سلسلے میں محبت میں آگے نہ بڑھا دے، ذرا تقوی اختیار کرو میرے بارے میں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے میں محمد ابن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں، اللہ کی قسم میں اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے اس سے بلند مرتبے پر پہنچا دو جسے اللہ تعالیٰ نے مجھے سرفراز فرمایا ہے۔ اب غور کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ڈرتے تھے، کتنا خوف کھاتے تھے کہ میرے جانے کے بعد یہ امتی میری محبت میں آگے نہیں بڑھنا بول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی ڈرتے تھے اور اپنے زمانے میں ہی لوگوں کو بتا کر چلے گئے کہ میری محبت میں حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ اس کے باوجود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امت محمدیہ میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو آپ کی محبت میں حد سے آگے بڑھ گئے۔ جی کتنے لوگ ہیں دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کے نور سے آپ ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کا جو نور ہے اسی نور سے محمد ہے۔ ہاں، اور کچھ لوگوں نے آپ کے بارے میں یہ الفاظ بھی بولے وہی مستوی عرش تھا، خدا ہو کر اتر پڑا ہے زمین پر مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ۔ جو زمین پر جو مصطفیٰ ہے، محمد ہے، وہ کون ہے؟ وہ اصل میں خدا ہے، زمین پر اترا ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے الفاظ بھی اس امت کے لوگوں نے آپ کے بارے میں کہی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کرنے کے لیے آئے تھے اور آپ نے منع فرمایا بھی، لیکن آپ کے جانے کے بعد شیطان نے لوگوں کے دلوں میں ایسا حملہ کیا، لوگوں کے دلوں پر ایسا حملہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حد سے آگے بڑھ گئے لوگ۔ تو اس طریقے سے ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تم اللہ کے بارے میں حق بات کہو، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو، یعنی اللہ کے سلسلے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں وہی بات بولو جو اس کے لائق ہے۔ اللہ اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہاں، اللہ کے لیے بیٹا قرار دینا، اللہ کے لیے بیوی قرار دینا، نعوذ باللہ، یہ اللہ کے شان میں گستاخی ہے، یہ اللہ کے مرتبے کو گھٹانا ہے۔ اللہ کا مرتبہ بہت اونچا ہے، بہت اعلیٰ ہے، اس کے برابر کوئی نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں،
تو اللہ کا جو مقام ہے وہ مقام اس کو دو. تو وہی اللہ کے سلسلے میں وہی بات کہو جو کہنا چاہیے. تو اللہ کے سلسلے میں ایسی گفتگو جو اس کی شان کو کم کرتی ہے، ایسی گفتگو کرنے سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں. یہاں تک آج رکھتے ہیں ہم، اور بھی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی آگے کے درسوں میں. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کہیں سن باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کی حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو ایمان کی حالت میں لے لے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.